السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج جو ہے ہم بین الاقوامی تجارت کا کلاسیکی نظریہ جو ہے ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ نظریہ جو ہے وضاحت کرتا ہے کہ جو انٹرنیشنل ٹریڈ ہے وہ کیوں کر وجود میں آتی ہے اور دو ممالک جو ہے وہ آپس میں لین دین کیوں کرتے ہیں۔ اس بارے میں جو پہلی تھیوری ہے وہ ایڈم اسمتھ نے پیش کی ہے، جس کو کھلی برتری کا نظریہ کہتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ڈیوڈ ریکارڈو جو کہ کلاسیکل اکانومسٹ ہی ہیں، انہوں نے تقابلی مصارف کا نظریہ پیش کیا۔ یہ وہ دور تھا 17ویں 18ویں صدی کا، جس میں جتنے بھی معاشرت دان ہیں ان سب کا یہی ماننا تھا کہ جس ملک کے پاس سونے چاندی وغیرہ کے جتنے زیادہ ذخائر ہوں گے وہ ملک اتنا ہی زیادہ دولت مند ہوگا۔ ٹھیک ہے، مرکنٹیلزم ایک جو ہے اس کو تھوٹ کا نام دیا جاتا ہے، جن کے مطابق سونے چاندی کے جو ذخائر ہیں وہی اس بات کا تعین کرتے ہیں کہ کوئی ملک جو ہے وہ کتنا دولت مند ہے۔ اب انٹرنیشنل ٹریڈ میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ برآمدات کرتے ہیں، باہر کے ممالک کو چیزیں بھیجتے ہیں، تو وہاں سے جو ہے پھر اس کے بدلے میں سونا چاندی یا زر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں وہ ملک کے اندر آتے ہیں، لہٰذا ملک جو ہے وہ امیر ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس جب درآمدات ہوتی ہیں تو ملک ظاہری بات ہے باہر سے چیزیں منگواتے ہیں تو اس کی پھر پیمنٹ کی جاتی ہے، جس سے ملک جو سونا چاندی یا جو بھی زر مبادلہ کے ذخائر ہیں ان میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ لہٰذا یہ جو کلاسیکل اکانومسٹ ہیں یہ پابند تجارت کے حامی تھے۔ پابند تجارت کیا ہوتی ہے؟ جس میں درآمدات پر کچھ پابندیاں عائد کر دی جاتی ہیں، یا تو مکمل طور پر درآمدات کو تو نہیں بند کیا جا سکتا، ظاہری بات ہے جب آپ باہر سے کچھ بھی نہیں منگوائیں گے تو کوئی بھی ملک آپ کی جو پروڈکٹ ہے وہ نہیں خریدے گا۔ پابند تجارت میں کیا کرتے ہیں؟ درآمدات پر جو ٹیکس کی شرح ہے اس کو بڑھا دیا جاتا ہے، لہٰذا کلاسیکل جو اکانومسٹ ہیں وہ پابند تجارت کے حامی تھے۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں ایڈم اسمتھ کا کھلی برتری کا نظریہ۔ اس کے مطابق جو ہے ایک ملک جو ہے وہ دو ممالک کے درمیان ٹریڈ اس لیے جو ہے وہ نفع بخش ہوتی ہے کہ ایک ملک جو ہے وہ کسی ایک چیز کو میں بنانے میں کھلی برتری جو ہے وہ رکھتا ہے۔ اچھا، میں اس سے پہلے جو ہے آپ کو مفروضات بتانا بھول گئی ہوں۔ ایک چیز اس میں یاد رکھنی ہے کہ یہ جو ماڈلز ہیں یہ 2x2 ماڈلز کہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیا ہوتے ہیں؟ 2x2۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ دو ممالک ہیں اور دو ہی اشیاء ہیں جن کی آپس میں ٹریڈ ہو رہی ہے۔ یہ اس کو سمپلیفائی کیا جاتا ہے تاکہ تھیوری کو جو ہے آسانی سے سمجھا جا سکے۔ ٹھیک ہے، یہ 2x2 جو ماڈل ہے یہ تھیوری اس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دو ممالک کے جو ہے اس لیے آپس میں تجارت کرتے ہیں کہ پہلا ملک جو ہے وہ ایک چیز کو بنانے میں کھلی برتری رکھتا ہے، مطلب اس میں وہ چیز سستی پیدا ہو رہی ہے دوسرے ملک کی نسبت، جبکہ جو دوسرا کنٹری ہے اس میں دوسری چیز جو ہے وہ زیادہ سستی پیدا ہو رہی ہے، لہٰذا پہلا ملک کیا کرے گا؟ وہ چیز بنائے گا جو کہ اس میں زیادہ سستی ہے یا جس میں اسے کھلی برتری حاصل ہے، اور اس میں وہ اسپیشلائزیشن حاصل کر لے گا، مہارت حاصل کر لے گا، جبکہ جو دوسرا ملک ہے وہ اس چیز کو بنائے گا جس میں اسے کھلی برتری حاصل ہوگی اور اس میں جو مہارت حاصل کر لے گا، پھر دونوں جو ہے آپس میں اس کو ٹریڈ کر لیں گے۔ اس کی ایگزامپل جو ہے آپ اس کو بارٹر سسٹم سے لے سکتے ہیں زیادہ بہتر طور پہ، کہ مثلاً ایک جو ہے موچی ہے وہ جوتے بنا رہا ہے، اب اس کو ظاہری بات ہے کپڑے بنانے نہیں آتے ہیں، جبکہ دوسری طرف جو ہے یا ایک شخص ہے وہ کپڑے بن رہا ہے یا سلائی کر رہا ہے۔ اب موچی کیا ہے، اس کو چونکہ جوتے بنانے آتے ہیں وہ اپنے کام میں مہارت حاصل کر لے گا، اور جو شخص کپڑا بن رہا ہے کپڑا بنا رہا ہے وہ اپنے کام میں مہارت حاصل کر لے گا، اور دونوں آپس میں ٹریڈ کریں گے، تو اس طرح دونوں کو کیا ہوگا؟ فائدہ پہنچے گا۔ بالکل اسی طرح کنٹریز بھی آپس میں اسی طرح فائدہ اٹھاتے ہیں کہ ایک ملک اس چیز کو بنائے گا جس میں اس سے مہارت حاصل ہے، دوسرا ملک وہ چیز بنائے گا جس میں اسے کھلی برتری حاصل ہے، اور دونوں آپس میں ٹریڈ کریں گے۔ اس کی ایگزامپل جو ہے ایک گوشوارہ سے کرتے ہیں، بک میں بنا ہوا، میں وہیں سے جو آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں۔ گوشوارہ دیکھیں، نام ملک لکھا ہوا ہے، مطلوبہ محنت فی اکائی گندم، مطلوبہ محنت فی اکائی کپڑا، اور یہاں محنت سے مراد کیا ہے کہ آپ کتنی لیبر کتنے گھنٹے کام کر رہی ہے۔ پاکستان اور ایران دو کنٹری دی گئی ہیں اور دو ہی جو ہے وہ چیزیں دی گئی ہیں، گندم اور کپڑا۔ پاکستان میں دیکھیں گندم اگر اگانا چاہ رہے ہیں، فرض کر لیتے ہیں کہ 1 من گندم ہے یا 1 ایکڑ گندم ہے، تو اس کے لیے محنت کتنی درکار ہے؟ 10 گھنٹے۔ 10 گھنٹے جو ہے لیبر کام کرے تو گندم جو ہے وہ وہاں سے پروڈیوس ہوتی ہے۔
اس کے برعکس ایران میں گندم اگانے کے لیے محنت کتنی درکار ہے؟ 20 گھنٹے 20 گھنٹے جب وہاں لیبر کام کرتی ہے تو گندم جو ہے وہاں پہ اس کو پروڈیوس کریں. یہ صرف ایک ازیوم کیا گیا ہے کیونکہ گندم کپڑا یہ چیزیں ایسی ہیں جن کو آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ پاکستان میں جو گندم ہے وہ ایران کی نسبت سستی بن رہی ہے یا وہاں پہ ہمیں لیبر جو ہے وہ کم درکار ہے. دوسری طرف دیکھیں کپڑے کی اگر بات کرتے ہیں پاکستان میں کپڑا جو ہے اس کو پروڈیوس کرنے کے لیے محنت جو ہے وہ 20 گھنٹے کام کرتی ہے جبکہ ایران میں جو ہے وہ 10 گھنٹے. اب کمپیریزن کر کے دیکھیں تو پاکستان میں کیا چیز سستی بن رہی ہے یا پاکستان کو کس چیز میں کلی برتری حاصل ہے؟ گندم میں. ٹھیک ہے، ان دونوں کا کمپیریزن کریں گے تو دیکھیں پاکستان میں جو گندم ہے وہ ایران کی نسبت سستی پیدا ہو رہی ہے اور دوسری طرف بات کی جائے تو کپڑا جو ہے وہ ایران میں نسبتاً سستا پیدا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، نسبتاً کیا کہتے ہیں واضح طور پہ یہاں پہ نظر آ رہا ہے. اب پاکستان کیا کرے گا؟ وہ گندم پروڈیوس کرنے میں مہارت حاصل کرے گا، تخصیص کرے گا، مطلب کہ وہ کپڑا نہیں بنائے گا، صرف کیا بنائے گا؟ گندم اگائے گا. اور ایران کیا کرے گا؟ وہ گندم نہیں اگائے گا بلکہ کیا کرے گا؟ صرف کپڑا بنائے گا کیونکہ پاکستان کو گندم میں کلی برتری حاصل ہے اور ایران کو کپڑے میں حاصل ہے. اور پھر دونوں کنٹری کیا کریں گے؟ ایک دوسرے کے ساتھ ٹریڈ کر لیں گے تو اس طرح دونوں ممالک کو کیا ہوگا؟ فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے یہ تھیری اس طرح یہ جو ہے اس نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ انٹرنیشنل ٹریڈ کیوں کر وجود میں آتی ہے. کیونکہ ایک کنٹری میں ایک چیز سستی ہے، کلی برتری حاصل ہے، مہارت حاصل ہے، دوسرا کنٹری دوسری چیز میں مہارت حاصل رکھتا ہے اور وہ اپنی ریلیونٹ چیز ہی بنائیں گے اور پھر آپس میں ٹریڈ کر کے ان کو دونوں کو کیا ہوگا؟ فائدہ ہوگا. اب یہ تھیوری تو پیش کی گئی لیکن پریکٹیکلی جو ہے اس کو جب دیکھا گیا تو بہت ساری چیزیں ایسی بھی نظر آئیں کہ بعض کنٹری ایسے ہیں کہ ان کو کسی خاص شے میں کلی برتری حاصل نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ چیز بنا رہے ہیں اور اس کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور تھیوری پیش کی گئی قابل مصارف کا نظریہ جسے کہتے ہیں، جس کو ڈیوڈ ریکارڈو نے پیش کیا. کمپیریٹیو کاسٹ تھیوری ہے یا کمپیریٹیو کاسٹ جو انالیسز ہے. تو قابل مصارف کے نظریے میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں ہم یہ فرض کرتے ہیں کہ بلکہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ایک کنٹری ہے اس میں دونوں چیزیں نسبتاً سستی بن رہی ہیں یا اس کو دونوں چیزیں بنانے میں مہارت حاصل ہے، زیادہ منافع بخش ہے، جبکہ اس کے برعکس ایک کنٹری ایسا ہے جس میں دونوں چیزیں جو ہے وہ مہنگی بن رہی ہیں. اب پھر وہ ٹریڈ کیسے کریں گے؟ کیا ہوگا کہ پہلا کنٹری اس چیز کو بنائے گا جس میں اسے نسبتاً زیادہ منافع ہوگا. دو چیزیں سستی بن رہی ہیں، دونوں میں سے کون سی چیز زیادہ سستی بن رہی ہے؟ پہلا کنٹری وہ بنائے گا اور دوسرا کنٹری جس کو دونوں چیزیں نسبتاً جو ہے وہ مہنگی ہیں تو وہ اس چیز کو بنائے گا جس میں دونوں میں نسبتاً سستی ہے یا جس میں سے نقصان کم ہوگا. پھر دونوں ممالک جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ ٹریڈ کریں گے. تعریف دیکھتے ہیں. اگر ایک ملک میں دو اشیاء کو پیدا کرنے کے مصارف محنت کم ہو اور دوسرے ملک میں دونوں اشیاء کو پیدا کرنے میں مصارف زیادہ ہوں. مصارف کیا ہے؟ کاسٹ آف پروڈکشن، پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں. اشیاء کو بنانے میں جتنی بھی لاگت آتی ہے اس کو مصارف پیدائش کہتے ہیں. ٹھیک ہے، مصارف محنت یہاں پہ محنت کو ہی بار بار انہوں نے اس لیے کہا ہوا ہے کہ کلاسیکل جو تھیریز ہیں ان میں ازیوم کیا گیا ہے، جتنی بھی تھیریز ہیں ان میں زیادہ تر یہ ازیوم کیا گیا ہے کہ اشیاء کو بنانے کے لیے صرف ایک ہی عامل پیدائش درکار ہے اور وہ لیبر ہے. لیکن ہم نے پڑھ چکے ہیں کہ 4 عاملین پیدائش ہیں، لیکن کسی بھی تھیوری کو سمپلیفائی کرنے کے لیے عموماً یہ ازیوم کیا جاتا ہے کہ ایک ہی عامل پیدائش ہے جو کیا ہے؟ محنت ہے. لہٰذا یہاں پہ صرف مصارف محنت کی بات ہو رہی ہے جس کو آپ ویجز کہہ سکتے ہیں کہ ایک ملک میں دو اشیاء کو پیدا کرنے کے لیے مصارف محنت کم ہو اور دوسرے ملک میں ان دونوں اشیاء کو پیدا کرنے کے مصارف زیادہ ہوں تو پہلا ملک اس شے کو بنائے گا جس میں تقابلی طور پر زیادہ فائدہ ہوگا اور دوسرا ملک اس شے کو پیدا کرے گا جس میں اس کو تقابلی طور پر کم نقصان ہو. اس کو گوشوارے سے زیادہ ایزیلی جو ہے آپ انڈرسٹینڈ کر سکیں گے. کنٹری دیے گئے ہیں پاکستان اور ایران ہے. ٹھیک ہے، پاکستان میں دیکھیں گندم کو اگانے کے لیے لیبر کے کتنے آرز درکار ہیں؟ 80. اور کپاس کو اگانے کے لیے جو ہے 90 جو آرز ہیں وہ درکار ہیں. دوسری طرف ایران میں گندم کے لیے 120 اور کپاس کے لیے جو ہے 100 آرز درکار ہیں. اگر کمپیریزن دیکھیں ایران کے ساتھ اگر کمپیریزن کرتے ہیں تو پاکستان میں
دونوں چیزیں جو ہے وہ سستی بن رہی ہیں اور ایران میں دونوں چیزیں جو ہے وہ مہنگی بن رہی ہیں۔ اب ہم یہاں پہ کوسٹ کا کمپیریزن کر کے دیکھ رہے ہیں۔ اب پاکستان کیا کرے گا، ان دونوں چیزوں میں سے جو زیادہ سستی بن رہی ہے وہ چیز بنائے گا، جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں تو گندم ہے، اور ایران جو ہے وہ دیکھے گا دونوں میں سے وہ بھی یہی کمپیریزن کرے گا کہ دونوں میں سے کون سی چیز زیادہ سستی ہے یا کس میں اسے نقصان کم ہو رہا ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے کپاس میں جو ہے وہ نسبتاً سستی ہے، پاکستان سے تو وہ بھی مہنگی ہے، لیکن یہاں پہ جو ہے بہرحال نقصان اس سے کم ہے یا کوسٹ اس کی گندم سے کم ہے۔ تو پاکستان جو ہے گندم اگائے گا اور ایران جو ہے وہ کپاس اگائے گا، اور دونوں ممالک آپس میں کیا کریں گے، اس طرح ٹریڈ کریں گے۔ تو اب دیکھیں کہ یہ ایک ایسی سچویشن ہے جس میں ایک کنٹری کو دونوں چیزوں بنانے میں کلی برتری حاصل ہے، دونوں چیزیں سستی بن رہی ہیں، اور دوسرے ملک میں دونوں ہی چیزیں جو ہے وہ مہنگی بن رہی ہیں۔ تو پہلا ملک وہ چیز بنائے گا جو نسبتاً زیادہ سستی ہے، اور دوسرا ملک وہ چیز بنائے گا جس میں نسبتاً نقصان کم ہوگا۔ تو اس طرح جو ہے دونوں ممالک جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ ٹریڈ کریں گے اور دونوں ممالک کو فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے اب یہ تھیوری ہم نے دیکھ لی، کچھ مفروضات ہیں اس کے دیکھ لیتے ہیں۔ کچھ مفروضات کا تو آئیڈیا ہوگا ساتھ ہی ہمیں، جیسے یہ دونوں اس میں فرض کیا گیا تھا دو ہی ممالک ہیں، دو ہی اشیاء ہیں، اور ایک ہی جو ہے عامل پیدائش ہے جو کہ محنت ہے اس کی مدد سے چیزیں بنائی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ زیوم کیا گیا ہے کہ مکمل مقابلہ کے حالات پائے جاتے ہیں دونوں ممالک کے درمیان ٹریڈ میں۔ اس کے علاوہ زیوم کیا گیا کہ مزدوروں کی جو ہے عالمی حرکت پذیری ممکن نہیں ہے، اٹ مینس کہ جو مزدور ہیں وہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں نہیں جا سکتے۔ تجارت کرنے والے ممالک کو مکمل روزگار حاصل ہے۔ کلاسیکل جتنی بھی تھیریز ہیں ان میں زیوم کیا گیا کہ ملک میں مکمل روزگار کی سطح جو ہے حاصل کر لی گئی ہے۔ مکمل روزگار سے کیا مراد ہے، جس میں ملک کے جتنے بھی وسائل ہیں ان کو جو ہے بہترین طریقے سے استعمال میں لایا جا رہا ہوتا ہے، اسے مکمل روزگار کی سطح کہتے ہیں، جس میں آپ نے جو ایک پوری کیپیسٹی ہوتی ہے کسی بھی ملک کی اشیاء کو پیدا کرنے کی، اس کو اچیو کر لیا گیا ہوتا ہے۔ مختلف ممالک کے درمیان تجارت آزادانہ ہوتی ہے، کوئی پابندیاں نہیں ہیں، ایکسپورٹ امپورٹ درآمدات کسی پہ کوئی پابندی عائد نہیں ہے۔ دو ممالک ہیں، دو اشیاء ہیں، بین الاقوامی تجارت میں مصارفے نقل و حمل برداشت نہیں کرنا پڑتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں جب اشیاء کو لے کے جاتے ہیں تو کوئی جو ہے ٹرانسپورٹ کے جو ہے ایکسپینسز نہیں ہیں، یہ بہت ہی ان ریئلسٹک جو ہے ازیوم کیا گیا ہے۔ اشیاء کا عمل جو ہے قانون استقرار حاصل، فرسٹ ایئر میں بچے آپ پڑھ چکے ہیں، قانون استقرار حاصل جس کو قانون یکسانی حاصل بھی کہتے ہیں، جس میں جتنے بھی آپ مزدور لگاتے ہیں ہر اگلا مزدور جو وہ پچھلے مزدور کے برابر جو ہے وہ پیداوار دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے جتنے بھی مزدور آپ لگا رہے ہیں سب کے کام کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ سیم ہے۔ اب اس کے بعد جو ہم اس کا تنقیدی جائزہ دیکھتے ہیں۔ پہلا کیا ہے کہ مفروضات درست ثابت نہیں ہوتے، تو ہم نے دیکھا ہی ہے کہ اس میں زیادہ تر جو ہے مفروضات وہ ان ریئلسٹک ہیں، غیر حقیقی ہیں، عام زندگی میں جو ہے وہ ایسا پاسبل نہیں ہوتا۔ محنت کا نظریہ قدر جو ہے وہ درست نہیں ہے، اس کے علاوہ کیونکہ اس میں زیوم کیا گیا ہے کہ صرف لیبر ہی ایک فیکٹر آف پروڈکشن ہے، جبکہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ 4 عاملین پیدائش جو ہے وہ درکار ہوتے ہیں کسی بھی شے کو بنانے کے لیے بنیادی طور پر۔ تو صرف یہ زوم کر لینا کہ صرف محنت کی مدد سے ہی اشیاء بنتی ہیں تو یہ غیر حقیقی بات ہے۔ رسد کے پہلو کا نظریہ، اس میں جو ہے صرف رسد کو سامنے رکھتے ہیں کہ ایک ملک کو ایک چیز بنانے میں مہارت ہے تو دوسرے چیز وہ ملک میں وہ سیل کر دے گا، لیکن ڈیمانڈ کو جو ہے وہ نظر انداز کر دیا ہے۔ مثلاً اگر ایک کنٹری جو ہے وہ گندم اگا رہا ہے تو دوسرے ملک میں ہو سکتا ہے گندم کی ڈیمانڈ ہی نہ ہو، تو وہ اس ملک کو کیسے ایکسپورٹ کرے گا، تو یہاں پہ طلب کا جو پہلو ہے اس کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ مکمل مقابلہ جو ہے نہیں پایا جاتا۔ مکمل مقابلہ کی جو شرائط ہیں وہ عام زندگی میں بہت مشکل ہی جو ہے وہ کسی بھی اکانومی میں یا کسی منڈی میں درست ثابت ہوتی ہیں، پوری ہوتی ہیں۔ تو یہ ازیوم کرنا کہ دونوں ممالک کے درمیان مکمل مقابلہ کے حالات پائے جاتے ہیں تو یہ بھی غیر حقیقی ہے۔ محنت کی استعداد کار میں فرق پایا جاتا ہے کہ جتنے بھی یہاں مزدور لگاتے ہیں وہ سب جتنے بھی مزدور لگائے جاتے ہیں وہ کام کرنے کے لحاظ سے ان کی جو کام کرنے کی صلاحیت ہے وہ یکساں نہیں ہوتی، کام کرنے کے لحاظ سے جو وہ یکساں نہیں ہوتے ہیں۔ نقل و حمل کے اخراجات بھی برداشت کرنا پڑتے ہیں، تو یہ زیوم کرنا کہ نقل و حمل کے اخراجات نہیں ہوں گے تو یہ بھی غیر حقیقی بات ہے۔
استقرار حاصل پر اعتراض. یہ زیوم کرنا بھی غلط ہے کہ پروڈکشن جو ہے ہمیشہ یکسانی حاصل کے تابع رہتی ہے. ایک خاص پیریڈ کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ پروڈکشن میں جو ہے وہ اضافہ ہونے کے بجائے جو ہے کمی آنا شروع ہو جاتی ہے. دو سے زیادہ ممالک ہوتے ہیں اور اشیاء کی تجارت تو آپ جانتے ہی ہیں کہ تمام دنیا کے ممالک جو آپس میں ٹریڈ کرتے ہیں اور 2 سے زیادہ اشیاء کی جو ہے وہ تجارت ہوتی ہے. تجارتی پابندیاں آزاد تجارت نہیں ہوتی ہے, کچھ نہ کچھ پابندیاں بھی عائد ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, آزاد تجارت کیا ہے جس میں درآمدات برآمدات پہ کوئی پابندی نہیں ہے, اور پابند تجارت میں کیا ہے جس میں آپ درآمدات پہ کچھ نہ کچھ ٹیکس لگاتے ہیں تاکہ درآمدات کی حوصلہ شکنی کی جا سکے. مکمل روزگار کا مشکل حصول. تو ہر کنٹری میں جو ہے مکمل روزگار کے حالات نہیں پائے جاتے. کیا کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی سچویشن ہے جس میں آپ نے میکسیمم جو ہے ایلوکیشن کی ہوتی ہے ریسورسز کی, جتنے بھی وسائل ہیں ان کا بہترین طریقے سے استعمال لایا جا رہا ہوتا ہے, اور عام طور پر کنٹری جو ہے وہ مکمل روزگار کی سطح پر کام نہیں کر رہے ہوتے, اس سے زیادہ تر نیچے ہی کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ زیوم کرنا بھی غلط ہے. تو اس طرح یہ جو تھیریز ہیں کلاسیکل تھیری, اس میں بہت ساری ہم نے دیکھا کہ خامیاں ہیں, لیکن پھر بھی ایک کاوش تھی جس نے یہ بیان کرنے کی کوشش کی کہ انٹرنیشنل جو ٹریڈ ہے وہ کیوں ہوئی, کس لیے لوگ جو ہے ممالک آپس میں لین دین کرتے ہیں.